الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق الحمدللہ عز و جل مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے شیخ المشائخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی ابو العلاء قلندری جہانگیری دامت فیوزم القدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی آج 11ویں نشست میں ہم میاں حضور کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ ایام کی طرح آج بھی ہم میاں حضور دامت فیوزم القدسیہ سے عملیات کے حوالے سے اور بالخصوص جیسے کہ کل اور پرسوں چہل کاف کے متعلق بھی ہم نے سماعت کیا اور کل ناد علی کے متعلق میاں صاحب نے بہت ہی سیر حاصل کمال گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل آج اسی ناد علی کی گفتگو ہم آگے میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میاں حضور انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہمیں مزید آگاہ فرمائیں گے۔ اولا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، مل کے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا
پا لینا مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا ہم کو دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نزا ہم کو دیدار عطا کرنا۔ میاں حضور کی برکت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور، جیسے کہ کل نعت علی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور اس کی حوالے سے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ بزرگوں سے منقول ہے، اور جنگ تبوک کے حوالے سے ہم نے فرمایا تھا کہ وہاں یہ نازل ہوئی تھی، تو اس حوالے سے مزید آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی شریف ایک بہت مؤثر اور مجرب دعا ہے اور بڑی بابرکت والی ہے، اکثر بزرگوں کے اولاد میں وظائف میں شامل ہے یہ، اور غوث محمد گوالی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اکثر بڑے بزرگ اور محدث کے اولاد میں سے رہی ہے یہ، تو بڑی بابرکت دعا ہے یہ، حل المشکلات کے لیے بھی بہت مجرب ہے، اور زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے بزرگوں نے اس کو بڑا مؤثر مانا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ نعت علی شریف اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کو بالضرور زیارت نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اس طریقے سے زیارت نصیب ہوتی ہے اس کو کہ اس کو سعادت بھی حاصل ہوتی ہے اس سے پھر۔ تو بزرگوں نے اس کو بڑا مجرب کہا ہے، اور خوبی کی بات یہ ہے اس کی کہ اس کا پڑھنے والا کبھی بے مراد نہیں رہتا۔ یہ بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا اس کا پڑھنے والا کبھی بھی بے مراد نہیں رہے گا، جس مقصد اور مراد کے لیے وہ اس کو پڑھے گا اس میں اس کو کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اکثر عاملین اس سے آصف زداؤں کا، جادو ٹونے کا علاج بھی کرتے ہیں، اور اس میں بڑی مؤثر ہے یہ دعا، اس علاج معالجے میں بھی، جادو ٹونے کے لیے بھی، آصف زدگان کے لیے بھی، دوسری استمداد روحانیت اس میں بہت ہے، روحانیت کی مدد بہت ہوتی ہے اس ذکر میں۔ اور میاں صاحب ہمارے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تو مجھے اس عمل کے لیے انہوں نے 2 دفعہ اجازت دی۔ ایک دفعہ تو بالکل جو اس کے بعد آخری سمجھ لیں وظائف میں یہ آخری اجازت میاں صاحب نے مجھے دی تھی اپنے علالت کے وقت میں، کہ جب بہت ذلیل تھے وہ، تو جب انہوں نے فرمایا مجھ سے کہ تم نعت علی پڑھا کرو، میں نے کہا جی میں نعت علی تو پڑھتا ہوں، تو کہا چلہ کرو، میں نے کہا چلہ بھی میں نے کر لیا اس کا، کہ نہیں ایک اور کر لو، میں نے کہا اچھا۔ تو جب میاں صاحب کا وصال ہوا تو سب میں اسی کے چلے میں تھا میں صاحب، تو جب میاں صاحب کا وصال ہوا تو وہ اس دعا کو بہت مجرب مانتے تھے، وہ کہتے تھے دینی دنیاوی مقاصد کے لیے یہ دعا بڑی سہل الرسول بھی ہے اور بڑی مجرب بھی ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے جی بالکل، اور تیز بھی بہت ہے۔
اب اکثر لوگ اس سے مختلف کام اس کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے، جیسے کہ کل بھی بتائی تھی کہ رمضانوں میں اس کی زکوٰۃ بہت اچھی ادا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اگر رمضانوں میں زکوٰۃ نہ دے سکیں، ویسے تو بھی وقت سے دینے کا آرام سے دے سکتے ہیں، تو ذی الحج اور محرم میں بھی اس کی بہت اچھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کہ ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر اس اسم کو جو لوگ اس سے علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 21,000 بار پڑھ لیں 10 دنوں میں، 10 دن اور جو صرف اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ 2100 مرتبہ 10 دنوں میں پڑھ لیں، صحیح، تو یہ پھر بھی بہت مؤثر ہوتی ہے یہ۔ اور بعض بزرگان دین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کو 1.25 لاکھ پڑھا جائے علاج معالجے کی غرض سے، صحیح، تو اس کی روحانیت بہت مانوس ہو جاتی ہے، پھر تو علاج معالجہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم جن جنات کی حاضری بھی لے سکتے ہیں، اس سے ہم اس کو دفع بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں تسخیر بھی بے ہے۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ تیز عطر، صحیح، جیسے کہ مجموعہ وغیرہ آتا ہے، جی، انڈیا کا ایک مجموعہ آتا ہے، وہ تیز عطر ہوتا ہے، وہ آپ فرماتے تھے کہ اگر اس پر نعت علی شریف کو پڑھا جائے، روزانہ 110 بار دم کرا جائے اور 11 روز تک کرا جائے، اور پھر وہ عطر آپ بھی استعمال کرو، کسی کو دے بھی سکتے ہو، تو تسخیر خلائق کے لیے بہت بہترین ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جہاں جاؤ گے وہاں عزت ہوگی، جو جس کو خوشبو جائے گی وہ تم سے مسخر ہوگا، تم سے پیار محبت سے پیش آئے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر اس عطر پر ہم اس نعت علی شریف کے ساتھ وہ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسْدًا ثُمَّ أَنَابَ، جی، اگر اس کو ہم 660 مرتبہ اس کے ساتھ ہی روزانہ پڑھ کے دم کریں تو آصف کو حاضر کرنے میں، جنات کو حاضر کرنے میں یہ بہت لاجواب عطر ہے صحیح، کہ اس کی ذرا سی خوشبو اگر ہم آصف زادہ کو پڑھ کر سنگائیں تو جیسا بھی ہوگا آصف اس پہ حاضر ہو جائے گا فوراً۔ صحیح، تو میاں صاحب اس کو بھی بڑا مجرب مانتے تھے کہ آصف کو حاضر کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے یہ، اس طریقے سے۔ اور اگر اس کو ہم نے جب دفع کرنا ہو آصف کو، یا جلانا ہو یا ختم کرنا ہو، تو آپ فرماتے تھے نعت علی شریف کے ساتھ سورہ رحمان کی آیت یا معاشر الجن والانس سے، یا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وہ نعت علی شریف کے ساتھ پڑھی جائے اور پانی میں دم کر کے اس کو چھیٹا دیا جائے تو وہ ہر طرح کا آصف دفع ہو جاتا ہے صحیح، اور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے تھے کہ اگر کہیں کسی گھر میں بہت زیادہ آصف ہو یا جادو ہو یا بہت لوگ پریشان رہتے ہیں اس گھر سے، تو نقش مربع لکھیں۔ صحیح، مربع نقش ہوتا ہے 16 خانوں کا، جو 1 سے شروع ہو کے 16 پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس کو لکھو اور اس کے نیچے شیطانوں کے نام لکھ دو، شیطان، فرعون، حامان، نمرود، شداد، کلہم فی النار جہنم، یہ لکھ دو۔ اب اس کا فلیطہ بنا لو اور چراغ میں اس کو روئی کے ساتھ روشن کرو اور عامل نعت علی شریف پڑھتا رہے، صحیح، اور چراغ میں تیل ڈالے اور تھوڑا سا اس میں ارگ سونف ڈال دے، 1 چمچ صحیح، تیل کے ساتھ، اور اس کو جلنے دے بتی کو، نعت علی شریف پڑھتا رہے۔ تو 3 دن یہ عمل کرے اور 1.5 گھنٹے کا یہ عمل ہوگا روزانہ کا۔ صحیح، اور اگر عامل چاہے تو وہ 110 مرتبہ پڑھ کے پھر عمل پڑھنا چھوڑ سکتا ہے، اور وہ چراغ جلنے دے 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک ختم نہ ہو جائے تو جلنے دو اس کو۔ تو کیسا بھی آصف ہو، 3 سے 7 دن کے اندر جادو، آصف، گھر سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، تو اس کی نعت علی شریف کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور اس پہ جادو ٹونا ہے تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ 7 گلاب کے پھول اور 7 لڈو، صحیح، 7 گلاب کے 7 پھول، گلاب کے پھول، 7 لڈو اور 7 الائچی لے لو اور ان سب پہ دم کرو اور ان کو دے دو، مریض کو دے دو۔
मरीज रोज़ाना एक फूल अपने बदन से मले صحیح और उस फूल को कहीं दफन कर दे। लड्डू एक रोज़ाना अपने पर से उतारे और कहीं चूटियों को डाल दे, صحیح और इलायची रोज़ाना एक खा ले। اچھا तो कैसा ही जादू उसको खिलाया गया हो, जादू किया गया हो, उससे दफा हो जाता है उसको। سبحان اللہ سبحان اللہ अगर किसी की शादी का रिश्ते का मसला हो, शादी ना हो रही हो किसी की, तो आप फरमाते थे कि नादे अली शरीफ लिखो, और नादे अली शरीफ लिखने से पहले या बासित हो 3 दफ़ा लिखो, और नादे अली ख़त्म होने के बाद या वदूद हो 4 मरतबा लिखो, صحیح और फिर इसका तावीज़ बनाकर उस शख्स को दे दो जो अपने पास रखे, तो इंशाअल्लाह उसका रिश्ता हो जाएगा हस्बे ख्वाहिश سبحان जैसी اللہ वो चाह रहा है। سبحان اللہ इसी तरीके से आप फरमाते थे कि अगर किसी को बदख्वाबी आती हो, बेख्वाब आते हो, बुरे ख्वाब आते हो, और वो ख्वाब में डर जाता हो, तो इसी नादे अली शरीफ को अल हफीज़ 7 दफ़ा लिखो, और फिर नादे अली शरीफ लिख दो, और इसके नीचे अल रक़ीब 7 दफ़ा लिख दो, صحیح और उसको दे दो कि अपने तकिए में रखे, तो उसको ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। अगर गले में डाल सकता है तो वो गले में डाल ले, नहीं तो तकिए में रख ले अपने, तो उसको बुरे ख्वाब आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जो ख्वाब में डर जाता होगा, صحیح बच्चा हो या बड़ा हो, उसका یہ बेख्वाबी ख़त्म हो जाएगी۔ الرقیب 7 پڑھتا آخر میں अल रक़ीब 7 मरतबा, अल हफीज़ الحفیظ पहले अल हफीज़ 7 दफ़ा लिखी जाएगी, پھر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद फिर नाज़िल नाज़िल शरीफ पूरी सात- लिखी जाएगी, फिर 7 मरतबा अल रक़ीब الرقیب लिखी لکھا जाएगी। جائے صحیح तो ये बेख्वाबी के लिए अच्छा। उसके अलावा ये तावीज़ जब आप किसी जिन जिन्नात वाले का या आसेब का या आप जादू टोने वाले का इलाज करते हैं, तो यही तावीज़ उसको बना कर देते हैं हिफाजत के लिए। صحیح तो अगर उसके गल में ये तावीज़ पड़ा होगा तो दोबारा उसके साथ ये मसला नहीं होगा। سبحان اللہ سبحان اللہ बाल बच्चे जो सूखे का शिकार हो जाते हैं, जिसको मुस्तबियान मुस्तबियान, कहा जी, जाता है, अगर वो उसका शिकार हो जाए तो आप 49 अदद लौंग पर दम करें صحیح इसको, और रोज़ाना 7 लौंगे उस बच्चे के गले में बांध दी जाएं। अच्छा, 49 अदद लौंग लो, 1 लौकी लो, लौकी हाँ, और 1 छिटा के करीब तेल सरसों का। صحیح इन तीनों चीज़ों पे दम करें, लौकी उस बच्चे पे से उतार के किसी दरख्त में टंगवा दें। صحیح तो जो जो लौकी खुश्क होगी, बच्चा तंदुरुस्त होगा। और इस लोगों के 49 लोगों के 7 हिस्से कर ले, 7-7 लोग रोज़ाना बच्चे के गले में बांधें, सुबह को खोल के उसके बदन से मल के जला दें। तेल की रोज़ाना बच्चे पे मालिश करें, कपड़े से पोंछ के कपड़ा जला दें। अगर बुखार वगैरह बच्चों को तो फिर बदन पे ना मले, खाली उसके नाखूनों पे लगा दें। صحیح और बुखार ना हो, बच्चा सही हो, तो फिर उसके जिस्म पे मालिश भी करें। तो अगर ये अमल 7 से 21 दिन तक जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा कैसा भी सूख गया हो, कमज़ोर हो गया हो, तंदुरुस्त हो जाता है। سبحان اللہ سبحان उनमें सबियान दफ़ा हो जाता है उसका। سبحان اللہ दूसरी बात ये है कि जिन औरतों का अठरा हो जाए, صحیح अजवाइन देसी लेके और काली मिर्च, मिसाल के तौर पर हमने 100 ग्राम अजवाइन ली तो 20 ग्राम काली मिर्च लेकर इस अजवाइन के साथ मिला दें और नादे अली शरीफ पढ़ के उस पर दम करें, और उस 100 ग्राम अजवाइन के हम 40 हिस्से करवा दें। صحیح एक हिस्सा रोज़ाना वो औरत फाँक ले, 40 दिन में उसका अठरा ख़त्म हो जाता है। سبحان اللہ سبحان اللہ और अगर ये चाहें कि आइंदा भी ना हो इसको, तो फिर थोड़े से तेल पे दम करके दे दें कि वो रोज़ाना उसकी मालिश करके नहा लिया करें, صحیح तो आइंदा भी फिर कभी उसको नहीं होगा। और यही वाला तावीज़ अल हफीज़ अल रक़ीब वाला جی جی उसके गले में डलवा दिया जाए तो बेहतरीन है। इसी तरह जो औरत बांझ हो, जिसके बच्चे ना होते हों, यानी कि हार्मोन वगैरह की शिकायत हो, صحیح कोई ऐसी बात हो, उसके बच्चे ना होते हैं, तो उसको थोड़ा मेडिकल इलाज करके और छुआरे लिए जाए, नर छुआरे, صحیح 21 अदद नर छुआरे ले लिए जाएँ, और उस पर नाज़े अली शरीफ पढ़ के दम की जाए, हर छुआरे पे 3 दफ़ा, صحیح इसी नियत से।
اور جب ہم ہر چھوارے پہ 3 دفعہ نعت علی شریف پڑھ کے دم کر دیں تو الخالق الباری المصور 313 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم کریں. ہر چھوارے پہ؟ نہیں، سب چھواروں بسم اللہ، پر، 21 چھواروں پر. چھواروں پر، صحیح. الخالق الباری المصور مصور. دم کریں. اس کے بعد وہ چھوارے ان کو دے دیں کہ وہ غسل کے بعد صحیح. 2 چھوارے پانی دودھ میں ڈال کے ابالیں. صحیح. اب دودھ مرضی ہے ان کی، پاؤ لیں، آدھا کلو صحیح. لیں، جو بھی لیں وہ اس میں ڈال کے ابالیں. اور 1 چھوارا عورت اور 1 مرد کھائے اور اوپر سے وہ دودھ پی لے. دودھ پی لیں. صحیح. 11 دن تک یہ عمل کریں، 10 دن تک. 11ویں دن، صحیح. 10ویں دن جو ہے وہ 3 چھوارے ڈالیں گے دودھ میں. صحیح. 2 مرد کھائے گا، 1 عورت کھائے گی. صحیح. اس کی ترتیب یہ ہے. ان دنوں وہ اپنے صحیح. حقیقت زوجیت بھی ادا کریں صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو حمل کا 9 دن تک 2 چھوارے استعمال کریں. ہاں، 10ویں دن 3 تو حمل کی بھی امید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے مہینے میں نہ ہو، دوسرے میں ہو جائے گا. 3 مہینے تک کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ ایک بہترین نعت علی شریف کا عمل ہے ماشاءاللہ اس کام کے لیے. صحیح. اب اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی مقدمات وغیرہ میں یا اس میں پھنس جاتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں یا مقدمے ان پہ ہو جاتے ہیں، FIR کٹ جاتی ہیں، ان کو بھی نعت علی شریف کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ان تک تعویذ پہنچا سکیں تو نعت علی شریف لکھیں، الخالص المخلص الاخلاص. الخالص المخلص الاخلاص. صحیح. نعت علی شریف کے ساتھ یہ 3 اسم لکھیں ہم. صحیح. الخالص المخلص الاخلاص. صحیح. الہی بحرمت خواجہ خضر مہتر الیاس. صحیح. اور آگے جو مقصد ہے ہمارا کہ اس قید سے، اس مقدمے سے اس کو خلاصی ہو. صحیح. لفظ خلاصی کا ضرور لکھیں. صحیح. الہی بے حرمت خواجہ خضر مہتر الیاس. اچھا، خواجہ خضر الیاس. ہاں، اس جرم سے، اس سزا سے، اس FIR سے خلاص. صحیح. تو وہ شخص اپنے پاس رکھے وہ تعویذ صحیح. جو متاثر آئے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اسباب بن جائیں گے اس کی رہائی کے. سبحان اللہ. سبحان کہ وہ خود اس کو بھی امید نہیں ہوگی ایسی. سبحان اللہ. اور وہ جلد سے جلد باہر آ جاتا ہے اس سے. تو یہ نعت علی شریف اس طریقے سے بہت سارے ہمارے دینی دنیاوی مقاصد کے لیے، خاص طور پہ جو دنیاوی ہمارے جتنے بھی مقاصد ہوتے ہیں. اب بیمار ہے، ایسے لوگ ہیں مثال کے طور پر جو لا علاج ہیں، اگر ان کو ہم نعت علی شریف عرق گلاب پہ دم کریں، عرق گلاب لے جائے، عام جو عرق گلاب ملتا ہے، اس پہ نعت علی شریف کو دم کرا جائے 1000 مرتبہ پڑھ کر، اور پھر اس کے ساتھ 1000 مرتبہ نعت علی شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ جو ہے اسم الشافی والکافی والسلام صحیح پڑھ کے دم کیا جائے، اور 3 مرتبہ اس پہ سورہ رحمان اور 1 مرتبہ سورہ یاسین دم کر دی جائے. صحیح. تو وہ 2 چمچے عرق گلاب صبح شام اس شخص کو پلائے جائے. صحیح. تو یہ لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام بخاروں وغیرہ میں تو ویسے بھی پانی تھوڑا سا دم کر کے دے دیں تو بہتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان علاجوں کے لیے جن کا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس پہ کوئی علاج ممکن نہیں ہے یا صحیح نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کینسر وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں، ایک بوٹی آتی ہے دھماسا. صحیح. اس کا پاؤڈر بنا لیں ہم، اور یہی عمل جو پانی پہ دم گلاب پہ دم کرنے کا ہے، یہ اس بوٹی پہ بھی دم کر دیں، اور وہ بوٹی ہم 3 گرام صبح شام اس مریض کو دیں جو کینسر کا پیشنٹ ہو. صحیح. اب کینسر جگر میں ہو، حلق میں ہو، مثانے میں ہو، اس کے پیٹ میں ہو یا اس کے خون میں ہو، منہ میں ہو یا پھر ہاں وہ بلڈ کینسر کا مریض ہو، اگر کچھ عرصے وہ یہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 15 دن کے اندر اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی استعمال کرنے کی. سبحان اللہ. سبحان کیا تبدیلی آ رہی ہے. اور اگر کچھ عرصے وہ اس کو لگ کے کرے
بعض بزرگوں نے تو کہا ہے 90 دن تک اس کا عمل کرے، بعض نے 120 دن کا بھی کہا ہے، تو اس مرض کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر بچوں کے یا بڑوں کے حافظے میں فرق آ رہا ہو جی تو روزانہ 3 بادام پہ ناز علی شریف 21 مرتبہ پڑھ کے رات کو پانی میں بھگو دیں دھو کے، صبح کو اس کو چھیل کے اس کے چھلکا اتار لیں اور بادام چبا کے کھا لیں اور اوپر سے وہ پانی پی لیں، صحیح، تو حافظے کے لیے بہت بہترین ہے یہ عمل۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ موٹاپا ان کے لیے مضر ہو جاتا ہے، صحیح، تو زیرہ، اجوائن، کلونجی، ان تینوں کو ہم سرکہ سیب میں خشک و تر کر لیں، صحیح، تر کر کے خشک کریں، خشک کرنے کے بعد اس میں ناز علی شریف پڑھ کے دم کیا جائے اور سورہ فاتحہ صحیح، پڑھ کے دم کی جائے، اور پھر اس کو روزانہ صبح نہار منہ ہم 1 چمچی اس کی لیتے ہیں، صحیح، چھوٹی چائے کی، صحیح، تو یہ ہمارے فیٹ کو، موٹاپے کو اور فیٹی لیور کو صحیح، بہت مؤثر اور بہت بہترین ترکیب ہے یہ۔ ایک چائے کا چمچہ پھانک لے صبح صبح روزانہ نہار منہ پھانکنا، صحیح، تو یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جس کی شہوت باندھی گئی ہو آدمی کی، صحیح، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شہوت باندھ دیتے ہیں، صحیح، تو اس کے لیے یہ عمل ایسا لاجواب ہے ناز علی شریف کا کہ انڈے ابال کے، جی، انڈے پڑھ کے، اگر عامل دیتا ہے تو انڈے پڑھ کے دیتے، صحیح، دیسی انڈے خالص، لیکن ہو صحیح، خالص دیسی انڈے ہو، 7 انڈے لیں، ہر انڈے پہ 70 مرتبہ نہ دے گا، ناز علی شریف دم کریں، صحیح، اور انڈوں کو دھو کر اس کے بعد دم کریں، اس کو انڈوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیں صحیح، اور پھر اس کے بعد اس پہ دم کریں اور ان کو دے دیں کہ یہ انڈا ابال کے روزانہ 1 انڈا وہ رات کو سوتے وقت کھا لے اور چھلکوں کو کہیں دفن کر دے، اچھا، پھینکے نہیں، صحیح، چھلکوں کو کہیں دفن کر دے تو 7 دن میں بندھی ہوئی شہوت کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر عورت درزے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے بال بچہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑا ایک عجیب وقت جی، ہوتا ہے، بالکل، تو اس کے لیے تھوڑے سے گڑ پہ ناز علی شریف 21 مرتبہ پڑھیں صحیح، اور 21 مرتبہ سورہ زلزال کی آیت ہے وہ اخرج الارض اثقالہا، صحیح، یہ والی آیت، دوسری آیت ہے شاید یہ، جی، واخرجت الارض اثقالہا، یہ والی آیت پڑھ کے اور دم کرے 21 باری صحیح، اس کے ساتھ، اور وہ گڑ اس عورت کو کھلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نارمل اور خیر و خوبی کے ساتھ ڈیلیوری ہو جائے گی، سبحان اللہ، وہ درزہ ختم ہو جائے گا اس سبحان کا۔ اللہ، تو اس طریقے سے یہ ناز علی شریف کے بے شمار اعمال ہیں، جی، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس لیے ذرا مختصر کر کے بولتے ہیں۔ تو ناز علی کے عام طور پہ جو ہے، بلکہ اکثر عاملین جو ہے استخارہ اس سے کرتے ہیں، تسبیح کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، اصل میں تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنا بہت عمدہ ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تسبیح کے ذریعے ہم کہیں بھی بیٹھ کے استخارہ کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے، جی، جی، بالکل صحیح فرمایا، اس میں خاص بات یہ ہے۔ صحیح، اصل میں بزرگ جو ہمیں استخارے کا طریقہ بتایا تھا ہمارے میاں صاحب نے، صحیح، تو وہ استخارہ، تسبیح کا استخارے کی اجازت انہوں نے دی تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ 1 گلاب کا پھول، 2 لونگ اور 1 کافور تھوڑا سا اس پہ رکھ کے نا اس کو جلاؤ اور پھر ناز علی شریف پڑھو، صحیح، تو جو کافور جو ہے نا، کافور اور لونگ کی خوشبو، یہ ارواح کو اپنی طرف کھینچتی ہے، صحیح، اور جب ہم یہ اہتمام کر کے کرتے ہیں تو ناز علی شریف کی روحانیت ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ اس بات پر ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ یہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، صحیح، صحیح، یہ علامت اس بات کی ہے یہ بخور کہ ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، صحیح، تو وہ ایک دم اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمیں وہی جواب دیتی ہے جو ہم پوچھتے ہیں، صحیح،
ورنہ وہ کبھی کچھ بتا دیتے ہیں کبھی کچھ بتا دیتے ہیں, کبھی وہ بات صحیح نکلتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. لیکن اس طریقے سے جب آپ پوچھو گے تو بالکل 100% درست بتائی جاتی ہے. تو استخارہ کرے بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ. اور یعنی کہ پہلے یار کے گلاب اور لونگ اور کافور تھوڑا رکھ کے جلائے. ہلکے گلاب نہیں, وہ اچھا گلاب کا پھول. گلاب کا پھول, گلاب کا پھول, کافر دو لونگ. صحیح یہ صحیح اس کی حضرات کا طریقہ ہے. صحیح اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حضرات آنکھوں میں بھی ہوتی ہے. صحیح. یعنی کہ اگر معمول جو ہے اس کی آنکھ بند کرا دو آپ, اور اس کی پیشانی پہ یا علی لکھو. صحیح. روایت ہے نا عند المفاتح الغیب, وعند مفاتح الغیب لا یعلم الا هو. الا ہو تک صحیح 11 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں اور پھر نادر علی شریف پڑھنا شروع کر دیں. صحیح. تو اس کی آنکھوں میں سارا اس کے خیالات میں حضرت آ جائے گی پوری. اچھا جو بھی کچھ ہے وہ دیکھنے لگے گا مریض خود ہی سبحان اللہ. کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی اس کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کرو تو یہ اس سے اچھی حضرات پھر دوسری نہیں ہوتی. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک حضرت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاجل کی ڈبی لے لیں اور اس کو تھوڑا سا عطر گلاب وغیرہ یا عطر چمیلی وغیرہ خوشبو والا عطر لگا دیں اس پہ, اچھا کوئی کاجل کی ڈبی پہ. پھر اس پہ روزانہ نادر علی شریف دم کریں صحیح 110 مرتبہ 3 دن تک. جب 3 دن آپ دم کر چکے تو چوتھے دن بچے کے ناخن پہ یا علی لکھیں اور اس پہ کاجل لگا دیں. کاجل لگا کے اس کو ایک چادر ڈال کے اس پہ اس کو بٹھا کے دکھائیں تو حضرات پوری آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو پوچھنا چاہو گے پوچھو اس سے بچے سے, آپ وہ جواب دیتا جائے گا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک حضرات ہے اس کی. صحیح. آئی نا حضرات اس کے بے شمار طریقے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, میں نے ابھی 3 بتائیں. لیکن یہ 3 ایسے ہیں کہ بڑے سہل الاصول اور آسان ہیں. صحیح. اب وہ آیت جو ہے وہ عند مفاتح الغیب والی, اگر اس کو ہم 11,000 بار پڑھ لیں صحیح نادر علی شریف کے ساتھ تو یہ حضرات بہترین حضرات ہیں. پھر صحیح. جہاں چاہو بٹھاؤ مریض کو اور اسی وقت اس کو دکھاؤ گے اس کو پہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود مریض دیکھے گا, آپ نہیں بتاؤ اس کو کہ بھئی کس نے کرا, کون سے کرا, کیا ہوا تیرے پہ, کیا ہوا, وہ خود دیکھ لے. پھر وہ بولے, وہ کسی کا بھی بولے نا, آپ اس کی مرضی ہے, وہ خود دیکھے گا. تو تمہارے پہ کوئی وہ نہیں ہے. صحیح. اسی طرح گمشدہ اشیاء پہ جو ہے وہ بچے کی حضرات کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. پھر اگر تھوڑی سی آپ کی ریاضت ہو اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کر لیں, ہم اس کا ایک وہ بنائیں توغرا. بنا لیں. صحیح. اب جو عین ہے اس کے بیچ میں ہم دیکھیں, صحیح. نظر رکھیں صحیح. عین کے. صحیح. تو جب اس میں ہم نظر رکھ کے اور نادر علی شریف کچھ دنوں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں حضرت نظر آنے لگے. سبحان یعنی کہ عامل پھر جب تصور علی کا کرے گا, لفظ علی کا, اور اس کے درمیان میں دیکھے گا اس کو نظر آئے گی. اس میں کاغذ کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اس کو, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر وہ دیکھ لے گا اس میں. صحیح. تو اس طریقے سے جو ہے نادر علی کی حضرات یہ ہیں. تو عامل خود بھی کر سکتا ہے وہ حضرت پھر. صحیح. ٹھیک. اسی طریقے سے بہت سارے سیاہ عقیق, عقیق سیاہ ہے جی نا جی پتھر, جی جی. سیاہ عقیق, سیاہ عقیق لے لیں روزانہ, اس پہ آپ یا علی کندہ کرا لیں صحیح. صرف. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس پہ روزانہ 70 مرتبہ نادر علی شریف دم کرتے رہیں اور اس پہ روزانہ اچھا کوئی خوشبو والا عطر صحیح. لگایا کریں دم کرتے وقت. کچھ دنوں کریں, پھر اس میں آپ غور کریں, حضرات اس میں آنا شروع ہو جائے گی. چاہے بچوں کو دکھائیں چاہے خود دیکھیں, سبحان اس میں اللہ بھی حضرات آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کچھ طریقے ہیں نادر علی شریف کے. اور بھی بہت طریقے ہیں صحیح. جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نادر علی کے ساتھ ایک وظیفہ ہے, یا قہار العدوی یا والی الولی یا مدح العجائے مرتضی علی, اس کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نادر علی کے اس کا تعلق ہے یا؟ اگر دیکھا جائے تو یہ خاندان نظامیہ کا عمل ہے. اچھا. ہاں, اور ہمیں اس کی اجازت اسی خاندان سے آئی ہے اس عمل کی بھی. صحیح. تو یا قہر العدم یا والی الولی یا مظہر العجائب مرتضی علی, بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ سیفی کا قائم مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو گویا وہ سمجھ لو سیفی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب بات تو سیدھی ہے, دو ہی باتیں ہیں, جی دشمنوں کے لیے قہر اور ولیوں کے لیے دوست. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں کا دوست ہے اور دشمنوں پہ قہر ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جامع یہ جو ہے نا کلمات ہیں, اور اس کا فائدہ سیفی جیسا ہے. جو بزرگان اکرام ان لوگوں کو کہ جو عربی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے صوفی, اور وہ سیفی کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے جس طرح اس کا حق ہے, تو وہ یہ اسم تعلیم کرتے تھے ان کو کہ بھئی یہ عبارت جو ہے اسم کی یہ پڑھا کرو, یہ سیفی کے قائم مقام ہے, تمہیں سیفی کی طرح فائدہ کرے گی. تو واقعی یہ میں نے دیکھا ہے, میرے ایک دو مرید اس کے عامل ہیں جن کو میں نے اس کا عمل کرایا, وہ سارے کام اسی سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو یہ بڑا مجرب اور مؤثر عمل ہے. یہ بھی نادی علی شریف کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن اس کو بزرگوں نے نادی علی شریف اس کو صفی کے قائم مقام فرمایا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. ہم نے جو ہے نادی علی کے متعلق جو ہے بہت کچھ میسر سماعت فرمایا, اور ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ میاں صاحب جو عملیات اور وظائف اگر آپ کو تعلیم فرما رہے ہیں تو اس کی باقاعدہ آپ اجازت لے کر پھر اس عمل کو شروع کریں. اور الحمدللہ اعظم میاں صاحب کے زیر سایہ جواہر عملیات کورس کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ مرکزی خانقاہ کے نمبر پر لازمی رابطہ کیجیے گا. کال ہے ہمارے ساتھ, انشاءاللہ سماعت کیجیے. السلام علیکم. میں حضور اگر کوئی شخص بے پڑھا لکھا ہو, نادی علی شریف اس کو یاد نہ ہو, تو پھر وہ اس کا عمل کس طرح کر سکتے ہیں, اس کی تعداد کو حکم فرما دیجیے. جزاک اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خالی ناد علی ہی پڑھے, یعنی کہ لفظ ناد علی پکڑ صرف پڑھ لے تو پورے ناد علی کا فائدہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. میاں حضور کے بارے میں ایک سوال ہے کہ میری زبان پر دانے ہو گئے ہیں اور سینے میں جلن ہوتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. سینے میں جلن ہوتی ہے اور دانے ہو گئے تو یہ معدے کی جو ہے وہ تیزابیت ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ 1 پاؤ گلقند, آدھا پاؤ سونف, 1 چھٹاک بادام, آدھی چھٹاک الائچی سفید, اور آدھی چھٹاک پودینہ خشک, ان سب کو پاؤڈر بنا کے گلقند میں ملا کے رکھ لے. 1 چمچہ روزانہ رات کو گلقند کا کھایا کرے سوتے وقت, بڑا والا یعنی کہ ٹیبل اسپون. وہ گرم چائے سے کھا لے, گرم دودھ سے کھا لے, گرم کاڑھے سے کھا لے. اس سے کھائے تو اس کے یہ جلن تیزابیت تو ختم ہو جائے گی. اور منہ کے چھالوں کے لیے یہ ہے کہ الائچی چھوٹی اور کتھا اور گلاب کے پھول پیس کر خشک لے کے پیس کے اور منہ کے چھالوں میں لگائے تو انشاءاللہ تعالیٰ چھالے دفع ہو جائے. سبحان اللہ. ہالینڈ سے ایک خاتون کا سوال ہے, سیدہ خاتون کا, کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ میری اولاد نافرمان ہے وہ صحیح ہو جائے اور جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. سورۃ القاریہ 14 مرتبہ پڑھیں اور درود شریف 14 بار, درود ابراہیمی اور 300 مرتبہ یا ودود یا لطیف ہو پڑھیں, اور چینی پہ دم کریں اور چینی کے ڈبے میں ڈال دیں. اس میں سے سب کو چینی استعمال کرائیں اور روزانہ اسی میں سے چینی لیتی رہیں اور اسی میں ڈالتی رہیں پڑھ کے. یہ عمل کم سے کم 21 روز جاری رکھیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا اس معاملے میں. ایک اور خاتون ہے, کہتی ہیں میرا نام رانو ہے اور والدہ کا نام شاہدہ ہے, طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور ڈپریشن کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں, تو برائے کوئی رہنمائی فرمائیں, میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ڈپریشن کے لیے یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. صحیح. سورہ فاتحہ اگر ہم وصل میم کے پڑھیں 41 مرتبہ اور پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو, تو ان کا ڈپریشن دور ہو جائے گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض اوقات اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کا نام پورا دے کر اور کال سینٹر سے رجوع کر لیں, تو ان کا استخارہ کر کے ان کو بتا دیا جائے گا. آگے عمیر رضا صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک عمل میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. عمل میں کامیابی کے لیے تو یہ کوئی اعمال کرتے ہیں کیا؟ اگر یہ کوئی عمل پڑھتے ہیں, اعمال پڑھتے ہیں,
تو عمل میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں صحیح یہ روزانہ اپنے عمل پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، صحیح اور پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیا کریں اس کے ساتھ یہ، پھر اپنا کوئی بھی عمل جو کرتے ہیں یہ کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ برائیوں سے بچنے کے لیے اور برے کام سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں کہ برے کام میں مبتلا نہ ہو اور برائیوں سے بچے رہیں۔ برے کام سے بچنے کے لیے اور برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے بوصلِ میم سے، اور جب ہم وہاں آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پر تو اس کی ہم 3 دفعہ تکرار کریں گے یہاں پہ، صحیح اور پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے پڑھ کے الائچی پر یا پانی پہ دم کریں، اور اس کے ساتھ یا حمیدو یا مجیدو ایک تسبیح پڑھ کے دم کر دیں، اور اس شخص کو پلائیں جو بری عادتوں میں مبتلا ہو تو لے۔ صحیح یہ اعجاز صاحب ہیں، اعجاز والدہ کا نام شہناز ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرے ہر کام میں کامیابی نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ سورہ نصر، صحیح سورہ نصر پڑھیں 70 مرتبہ، اور 70 ہی مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اس کے ساتھ، صحیح پوری استغفار اللہ ذنب باتو بلے، یہ 70 مرتبہ پڑھیں اور آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی ہوگی۔ منہ سے اسمیل جو آتی ہے اور اچھا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے باوجود اسمیل دور نہیں ہوتی، مستقل اسمیل رہتی ہے، جواری سے جعلی نیوز کرو۔ بالکل پائریا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اگر پائریا کا ان کو شکایت ہے اور اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو یہ پھٹکری لے لیں، صحیح ایک 50 گرام، صحیح اور اس کو پیس لیں، اور آدھی پھٹکری توے پہ رکھیں، اور اس پہ 5 گرام لونگے ڈال دیں، اور اس پر پھر پھٹکری ڈال دیں، صحیح اور اس کو چولہے پہ رکھ دیں۔ صحیح جب وہ کھیل ہو جائے یعنی کہ پانی خشک ہو جائے اس کا تو اس کو نکال لیں، اس کا وزن کریں، جتنا اس کا وزن ہو اتنا کھانے کا سوڈا صحیح اس میں ملائیں، اور تھوڑا سا 2-3 گرام الائچی کا پاؤڈر اس میں شامل کر کے اس کو خوب اچھی طرح پاؤڈر بنا لیں اس کا، اور پھر اس میں تھوڑا سا کھانے کا نمک ملا کے اور رکھ لیں، اور اس کا پیسٹ کرا کریں تو پائریا بھی ختم ہو جائے گا، صحیح اور منہ سے بدبو بھی آنا بند ہو جائے گی، اور مسوڑے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اور اگر بہت زیادہ پائریا کی شکایت ہے تو تھوڑے سے نیم کے پتے اور سفیدے کے پتے پانی میں ڈال کے اس کو پکائیں اور اس سے کلیاں کریں، صحیح اور یہ منجن لگائیں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ جن کے رشتے نہیں آتے اور آتے ہیں تو منع کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ علاج ارشاد فرما دیں۔ جن کے رشتے نہیں آتے اور وہ منع کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ روزانہ 5 تسبیحیں یا عزیزوں یا قریبوں کی پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف 11 بار، اور کوئی بھی کریم فیس کے لیے اگر کوئی کریم استعمال نہ کریں تو پھر ہلکے گلاب لے کر سورہ شمس اس پہ 40 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور سورہ رحمان 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں، اور روزانہ تھوڑا سا صبح کو لے کر منہ دھونے کے بعد اس عرق کو اور اپنے چہرے پہ مل لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دیکھے گا وہ قبول کرے گا۔ صحیح۔ اچھا ایک سوال ہے کہ اگر کسی بزرگ کی اجازت سے ہم کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور دوران وظیفہ ان بزرگ کی وفات ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنا وظیفہ جاری رکھنا چاہیے، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ان کے وفات ہونے سے ان کی اجازت ختم نہیں ہو جاتی، صحیح، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، تصور جاری رکھتے ہوئے بالکل ان کے تصور میں ان کو پڑھتے رہیں آپ۔ صحیح۔ شوگر کم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ یا نسخہ عنایت فرما دیں۔ شوگر کم کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80-81 جو ہے، ان آیتوں کو جو ہے 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکیں 3 بار 7 بار، اور اس کو پیا کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی نارمل آ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا یہ خاتون مرینا، ان کے شوہر کا نام ہے ماجد، کہتے ہیں کہ بہت شوہر بہت تنگ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے۔
روزانہ 400 مرتبہ صحیح، یا ودود ہو، 400 مرتبہ یا ودود. کسی چینی پر پانی پر دم کر کے ان کو پلایا کریں. اور جب کپڑے پریس وغیرہ کریں، استری وغیرہ کریں اپنے شوہر کے، تو بے تعداد یا ودودو پڑھتی رہا کریں. اور جب پریس کر چکے تو ان کپڑوں پہ دم کر دیا کریں تاکہ وہ پہنیں، تو انشاءاللہ ان میں بہت محبت پیدا ہو جائے گی. اچھا، ملیشیا سے ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے چکے ہیں لیکن اب وہ اقرار نہیں کر رہے اس بات کا، اور جو ہے وہ خلا بھی نہیں دے رہے مجھے. تو اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمایا، فتویٰ بھی لے چکے ہیں اس حوالے سے، مفتی کرام نے بھی کہا دیا کہ طلاق ہو گئی ہے. سورہ لہب 41 مرتبہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف، اور اس کے ساتھ سورہ زلزال 7 دفعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے نجات مل جائے گی. امیر اس حوالے سے مزید اور کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ وظائف وغیرہ کے حوالے سے، کہ ہم جو ہے وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، جسے عاملین اکثر جو ہے کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جو ہے وظائف پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جو روٹین کے وظائف وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. اس حوالے سے جو ہے دیکھو، اس کو آپ یا تو حالت قبض کہیں گے یا حالت غفلت. صحیح، سستی کی کاہلی کی حالت ہے یہ. اور سستی کاہلی کی حالت کے لیے یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس جو ہے نا، وہ سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سستی دور کرتی ہے. ویسے اگر یہ حالت زیادہ جاری رہے تو پھر اسم یا فتح ہو یا باسط ہو، صحیح، اس کو پڑھیں ہم، اور کم سے کم 3 تسبیح پڑھ کے. اور اگر تسبیح نہ بھی پڑھ سکتے ہوں، ہمیں اتنا بھی نہیں ہو رہا ہو کہ چلو ہم تسبیح پڑھ لیں کوئی، تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں اس کو، بے وضو بے وضو جیسے چاہے پڑھ لیں ہم، اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں. صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالت قبض ہماری دور ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا دل وظائف میں نہیں لگتا یا عام عبادت وغیرہ میں یا نماز میں نہیں لگتا، ان کو چاہیے کہ 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ ہادیو پڑھیں. صحیح، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، اتنے کاہل ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے یا کوئی چیز بھی نہیں پڑھتے، تو کوئی بھی ان کا گھر والا، کوئی فرد والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، وہ پڑھ کر ان کو دم کر کے دے دے کسی چیز پہ، یا کچھ بھی نہیں کرے تو کھانے پہ دم کر کے دے دیا کریں. صحیح، اچھا، جن لوگوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے یا اس طریقے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، تو وہ یا ہادیو یا قدوس کھانا کھاتے وقت پڑھا کریں. صحیح، اگر کھانا کھاتے وقت وہ یا ہادیو یا قدوس پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل کی غفلت ان پہ سے دور ہو جائے گی، صحیح، اور ان کا عبادت میں، پڑھائی میں دل لگے گا. صحیح. اچھا، ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جسے 2 سال تک شریعت میں دودھ پلانے کی اجازت ہے، اب بعض مائیں جو ہیں وہ بالکل اینڈ تک دودھ پلاتی رہتی ہیں، پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، بچہ دودھ ہی نہیں چھوڑتا، پھر وہ عاملین کے پاس آتی ہیں کہ بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، کیا کیا جائے. اس حوالے سے قرآنی لاج بھی ارشاد فرمائیں کس اس طرح کے لیے بہترین ہے کہ یا مانے ہوں. یا مانی. صحیح، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے. یا مانی. اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور تھوڑی چینی پہ دم کر لیں. بچوں کو جو دودھ وغیرہ فیڈر وغیرہ دیں اس میں ڈال کے دے دیا کریں، صحیح، تو بچہ رک جائے گا دودھ پینے سے. صحیح. اور ایسے چھوٹے بچے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں کھاتے، جو بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں، جب وہ سو جائیں بچے، تو رات کو جب وہ بچے سو جائیں تو ان کے کانوں میں یا حفیظو پڑھ کے دم کریں 7 بار، صحیح، دونوں کانوں میں، تو انشاءاللہ بچے کھانے پینے لگیں گے. صحیح. یہ عاطف علی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں گردے کی پتھری بہت بڑھ گئی، 15 انچ تک ہو گئی ہے اور نیچے والے حصے میں ہے، کوئی حل ارشاد فرما. 15 سینٹی ہے، ایم ایل ہوگی اس میں انچ. اچھا، ہاں وہی تو 15 انچ تو اس بہت میں بڑا ہو جاتا ہے. سے لکھا تھا. ہاں، تو گردہ بھی نہیں ہوتا جتنی پتھری ہو گئی. تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آج کل خربوزہ آ رہا ہے، جی جی، خربوزوں کو چھلکوں کو صحیح، لے کر اور گھوٹ کر اس کی سردائی بنائیں. 100 گرام چھلکے لے لیں، جی جی، اس کی سردائی بنا لیں جیسے سردائی بناتے ہیں، یا اس کو تھوڑا کاٹ کے گرینڈر میں ڈال کے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گرینڈر کر لیں خوب اچھے طریقے سے، اور اس کا جوس بنا لیں، اور اس پہ تھوڑا کالا نمک چھڑک کے اور تھوڑی سی ہلکی 1 چٹکی نوشادر، صحیح. اور وہ پیئیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پسری کو نکال دے گی.
گھلا کے، یہ گھل کے نکالتی ہے، یہ یعنی کہ ریزہ ریزہ کر کے اس کو پیشاب کے راستے نکالتی ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، پیٹ کم کرنے کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ ابھی بتایا تھا نا وہ ارشاد اجوائن فرما والا، اجوائن، جو تو وہ اس پہ عمل کریں، دیکھیں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح رمضان مبارک میں اسماء الہی کا آپ بتا رہے ہیں، تو آج بھی کوئی اسم کے بارے میں بتا دیجیے، کوئی اسم تعلیم فرما دیں کہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے اور اس کی فضیلت۔ مثال کے طور پر ایک اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عالی شان اسم ہے، یا مجید ہو۔ یا مجید ہو، صحیح۔ اس اسم کے معنی اگر دیکھے جائے تو بنتے ہیں کہ بزرگ، بزرگ، جو اپنی ہر صفت میں بزرگ ہو اور عظیم ہو۔ صحیح۔ یہ اسم اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو 5000 مرتبہ اس اسم کی زکوٰۃ ہے، روزانہ پڑھنا چاہیے اس کو۔ اچھا، اس اسم کے فائدے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی نافرمان ہو، اور ایسا نافرمان کہ وہ کسی نشے میں پڑ گیا ہو، نشہ کرتا ہو اور کسی طرح بھی نہ چھوڑتا ہو، تو اس اسم کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ کے کسی کھانے کی چیز پر اس کو کھلایا جائے تو اس کو نشے سے آٹومیٹک نفرت ہو جائے گی، چاہے وہ ہیروئن کا کرتا ہو، چاہے شیشے کا کرتا ہو، چاہے چرس گانجے کا کرتا ہو، چاہے شراب کا کرتا ہو، اس کا دل ہٹ جائے گا خود ہی اور وہ چھوڑ دے گا۔ کسی شخص میں بری عادتیں پڑ جائیں، وہ فاسق اور فاجر ہو، اگر اس کا کوئی شخص بھی، کوئی گھر والا، کوئی بیوی، کوئی بھائی، کوئی بہن، اگر اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھ کے اس کو کھلائے تو اس کا فسق دور ہو جائے گا اور وہ ان بری عادتوں سے نکل جائے گا، فسق اور فجور سے۔ اس کے علاوہ کسی کو جوا وغیرہ کھیلنے کی لت ہو تو اس کو بھی یہ اسم پانی پہ دم کر کے اور یا کھانے کی چیزوں پہ دم کر کے کھلایا جائے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ بھئی لوگ میری عزت نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے نا جس سے کہ بھئی لوگ عزت نہیں کرتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، تو اس کے لیے اس کا ایک عمل ہے کہ اس کو 58 مرتبہ ہم اس مجید کو لکھیں ایک دائرے میں یا ایک بریکٹ میں۔ اگر دائرے میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دائرے میں اس مجید کو 58 مرتبہ تحریر کریں، کسی اچھے دن کریں، جمعے کی صبح کی فجر کے بعد یا جمعرات کی فجر کے بعد یا اتوار کو فجر کے بعد اس کا وہ دائرہ بنائیں اور اس کو 58 مرتبہ اس کے اندر لکھیں، اور بیچ میں یا عزیز و من کل عزیز بحق کے یا عزیز یہ لکھ دیں، اور اس کا تعویذ بنا لیں اور اس پر یہی اسم یا مجید ہو 530 مرتبہ، وہ 580 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، اور پھر اس کو ممجامہ کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں یا بازو پہ باندھ لیں، انشاءاللہ جہاں وہ جائے گا اس کی عزت ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی بہو کی اس کی سسرال میں عزت نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے تو اپنے ساس سسر کی، گھر والوں کی نظر میں، سسرال کی نظر میں معزز رہتی، عزت اس کی ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو جلد کی بیماری ہو تو وہ عصر سے مغرب کے درمیان، اور خاص طور پہ رمضانوں میں تو یہ بہت اچھا موقع ہے، عصر سے مغرب تک وہ روزہ کھلنے تک، یعنی کہ عصر کی اذان نماز پڑھے، اذان کے بعد جماعت کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو، یا جماعت کے ٹائم میں نماز پڑھ لے اگر اکیلا پڑھتا ہے تو، اور اس کے بعد اسم مجید کا ورد شروع کر دے، اور جب روزہ افطار کا وقت ہو تو کسی بھی شربت پر وہ دم کرے اور اس کو پی لے۔ 3 دن سے لے کے
21 दिन तक करेगा, हर तरह की जल्द की बीमारी उसकी दफ़ा हो जाएगी। صحیح ٹھیک अच्छा, इसी तरीके से जल्द के अलावा मूज़ी बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छी है। इसमें अगर हम किसी कैंसर के पेशेंट को 5800 मरतबा, या वो कि जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका हो मरीज़ और डॉक्टर हकीम उसको जवाब दे चुके हों कि भाई इसका कोई अब इलाज नहीं है, तो वो शख्स को अगर हम किसी खाने पीने की चीज़ पे 5800 मरतबा ये इसम दम करके पिलाते हैं और खिलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस मर्ज़ से उसको निजात मिलेगी, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में इजाफ़ा करेगा, उसको ज़िंदगी देगा। سبحان اللہ سبحان ये बहुत ही अच्छा इसम है इस मामले में। ماشاء اللہ इसी तरीके से अगर वो लोग जिनका पब्लिक डीलिंग है, वो इस इसम को इसी तरह 58 मरतबा लिख कर और बीच में वही इसम लिख कर صحیح अगर अपने पास रखते हैं तो तस्खीर खलाइक होती है, سبحان اللہ लोग मुसखिर होते हैं। سبحان कोई ऐसा दुकानदार है कि जिसकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं, वो इसको इसी तरह लिखकर अपनी दुकान में लगाए और रोज़ाना या मस्जिदों को 580 मरतबा अपनी दुकान में बैठकर पढ़ा करे, तो वहाँ ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे। سبحان اللہ سبحان اللہ तो इसकी इस तरह बेशुमार खसलतें हैं, खासियतें हैं, जो अभी बहुत मुख्तसर से बताई हैं, और आगे इसके तो बहुत बड़े बड़े काम हैं, صحیح लेकिन ये कि वो वक्त के साथ साथ फिर الحمدللہ حضرت آج ہم نے جو ہے میاں صاحب سے جو ہے نادیہ علی کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو سماعت فرمائی، اور نادیہ علی کے ماشاء اللہ میاں صاحب نے بہت سارا کمالات، بہت زیادہ کمالات، عجائبات اور اس کے وظائف بھی تعلیم فرمائے، اور آخر میں اس میں اللہ یا مجیدوں کے حوالے سے الحمدللہ میاں صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ ہم میاں حضور کے شکر گزار ہیں، میاں حضور نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ آپ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو روزانہ دیکھتے رہا کریں، روزانہ 5 سے 6 یہ پروگرام ہوا کرتا ہے، اور کسی بھی حوالے سے استخارے وغیرہ کے حوالے سے یا بھی کسی بھی حوالے سے آپ کو رابطہ کرنا ہو تو ہمارا کال سینٹر کا نمبر اسکرین پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تو لازم اس پہ رابطہ کیا کریں۔ میاں حضور دعا فرمائیں۔ اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم وسلم يا إله العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم آمین۔ اور ہمیں ہر طرح کی محتاجگیوں سے، ہر طرح کی گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ناگانی امراض سے، ناگانی اموات سے، امراض خبیثہ سے، ہر طرح کی محتاجگیوں سے محفوظ فرما، آمین ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، آسانی عطا فرما، ہر طرح کی کشادگی عطا فرما۔ آمین یا الہ العالمین اس ماہ مبارک فیضات اور برکات سے مستفیض فرما۔ آمین یا الہ العالمین جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے اور جن مقاصد کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تمام مسلمانان عالم کی مشکلوں کو دور فرما۔ اللہم یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہم آمین ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین